عصر کی روشنی میں فتح مکہ کا واقعہ چل رہا تھا اور ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ جب فتح مکہ ہو گیا اور سرداران قریش کہ جنہوں نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے تھے مکہ چھوڑ کر فرار ہو گئے، مکہ سے بھاگ گئے کہ کہیں ہمیں ان جرائم کے بدلے میں قتل نہ کر دیا جائے۔ انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے، جان کی فکر پڑ گئی۔ تو ان میں ایک ابو جہل کا بیٹا عکرمہ بن ابی جال بھی، وہ بھی بھاگ گیا تھا، کشتی پر سوار ہو چکا تھا، کشتی بھنور میں آئی اور جب ان طوفانی موجوں میں کشتی کے ڈوبنے کا ڈر ہوا تو ملاح کہنے لگا کہ بس اب معبودان زمین والے معبودوں لات منات عزا کو چھوڑو اور ایک ہی آسمان والے رب کو پکارو۔ تو عکرمہ بن ابی جہل کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جب ہم باہر تھے تب تک تو لات منات اور عزا اور حبل کو پکارا کرتے تھے اور یہاں تم کہہ رہے ہو کہ آسمان والے رب کو پکارو اور مسلمانوں کے رب کو پکارو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج ہم ایسی مشکل مصیبت میں پھنس چکے ہیں کہ اس ہماری کشتی کو بھنور سے سوائے اللہ کے کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو عکرمہ بن ابی جہل کہتے ہیں کہ اسی وقت ہی اسلام کی حقانیت میرے دل میں آ گئی، یقین آ گیا کہ جو اللہ خشکی میں، جو اللہ سمندر کے اندر ہی ہماری حفاظت کرتا ہے، خشکی کے اندر بھی وہی ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہ معبودان باطلہ اگر یہ سچے ہوتے، مدد کرتے ہوتے تو وہاں سمندر کے اندر بھی ہماری کشتی کو بھنور سے بچا دیتے۔ اور ادھر سے پھر ان کی بیوی بھی آ گئی ام حکیم کہ جو ان کی چچا زاد بہن بھی تھی، حارث بن ہشام کی بیٹی، تو اس نے آ کر پیغام دیا تو پیش ہو گئے اور جب اسلام قبول کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اب تک آپ کا چہرہ مجھے تمام چہروں سے سب سے زیادہ مبغوض ناپسندیدہ تھا، آپ کا دین تمام ادیان میں سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ تھا، آپ کا شہر تمام شہروں میں سے سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ تھا، لیکن اب اسلام لانے کے بعد آپ کا چہرہ تمام چہروں سے زیادہ مجھے محبوب اور پسندیدہ، آپ کا دین تمام ادیان میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ، آپ کا شہر تمام شہروں میں سب سے محبوب اور پسندیدہ۔ آج تک جتنا میں نے مال و دولت اسلام کے خلاف اور کفر میں خرچ کی ہے، میں اب اس کے کفارے میں ڈبل دولت اور پیسہ اسلام کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اور اب تک جتنی میں نے کوشش کی ہے کفر کو پھیلانے میں اور اسلام کے لیے دیوار حائل کرنے میں، رکاوٹ پیدا کرنے میں، اب اس سے میں بڑھ کر اسلام کی دعوت دوں گا، اسلام کو پھیلانے کے لیے محنت کوشش کروں گا۔ اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، بہت سے محاذات میں ان کو جنگوں میں لشکروں کا امیر بنا کر بھیجا گیا۔ جب مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی یمامہ میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لشکر کا دستے کا امیر بنا کر بھیجا تھا، اور حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اب حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب قرآن اٹھاتے پڑھنے کے لیے اور کھولتے تو کہتے ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، یہ تو میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے۔ یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ اور پھر جب آپ شہید ہوئے تو آپ کے جسم کے اوپر 70 تیر و تلوار کے زخم تھے۔ اب حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ ابو جہل کا بیٹا، ایک وقت تھا کہ جن دو بچوں نے ابو جہل پہ وار کیا تھا، عکرمہ نے ہی اپنے باپ کو بچانے کے لیے حضرت معوذ کا آ کر جو بازو قلم کیا تھا، اور آج وہی عکرمہ ہیں کہ اسلام لا چکے ہیں اور رضی اللہ عنہ بن چکے ہیں۔ اسی طرح ان بھاگنے والے سرداروں میں ایک وحشی ابن حرب بھی ہے۔ حالانکہ جو سخت آرڈر تھے کہ ان لوگوں کو قتل کرنا ہے تو وحشی ابن حرب کا نام بھی تھا۔ وحشی ابن حرب بھاگ گیا اور طائف چلا گیا، اور جب اسے اطلاع ملی کہ عام معافی کا اعلان ہو گیا، بڑے بڑے بھاگے ہوئے سرداروں کو بھی امان مل رہی ہے، تو اس نے بھی چاہا کہ مجھے بھی امان مل جائے، تو اس نے خط لکھا
کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب لکھا ہاں مل سکتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اس نے پھر خط لکھا، کہنے لگا کہ مجھے میرا اسلام کیسے قبول ہوگا جبکہ آپ کے قرآن میں یہ ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب یوم القیامہ ويخلد فیہ مہانا۔ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے شرک کیا ہو، اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارا ہو، اور جو لوگ قتل کرتے ہوں اور جو بدکاری کرتے ہوں، ایسے لوگوں کے بارے میں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا اور بڑے سخت عذاب کے اندر وہ گرفتار ہوں گے، جبکہ میں نے تو یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں، میرا کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام نے دوبارہ خط لکھا، اللہ نے آیات اتاری الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فرمایا کہ ہاں یہ مجرم اس کو سزا تو ہوگی، لیکن جو توبہ کر لے اور نیک اعمال کر لے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا، ان کو کنورٹ کر دے گا۔ جب یہ پیغام پہنچا واشی بن حرب کے پاس، اس نے پھر خط لکھا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اس میں تو یہ شرط لگائی گئی ہے کہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، توبہ بھی کرے اور نیک عمل بھی کرے۔ مجھے اپنے اوپر بھروسہ نہیں کہ پتہ نہیں میں نیک اعمال کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں، لہذا مجھے اس کے اندر تو شرط لگائی گئی ہے، پتہ نہیں پوری میں کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے پھر خط لکھا، قرآن کی آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اب جب یہ خط پہنچا تو واسی بن حرب کہنے لگا کہ اس کے اندر بھی شرط لگائی گئی ہے کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی چاہے گا تو معاف کرے گا۔ اب مجھے کیا پتا کہ اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، اللہ کی چاہت کا مجھے تو علم نہیں ہے، لہذا ابھی بھی میرا جو ہے اشکالات کلیئر نہیں ہوئے۔ دوبارہ خط آیا، اللہ تعالیٰ نے اور آیت اتار دی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اب آپ نے خط کے اندر یہ آیت لکھ کر پھر بھیجا۔ واشی ابن حرب نے اب جب یہ آیت دیکھی اور پڑھی، کہنے لگا ہاں اب ٹھیک ہے، کیونکہ اب اس کے اندر کوئی شرط نہیں لگائی گئی، اب اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اب واشی ابن حرب طائف سے چلا اور آیا آپ کے پاس، تب تک آپ مکہ سے مدینہ روانہ ہو چکے تھے، اور مدینہ میں آیا اور آپ کے سامنے آ کر پیش ہوا، اسلام قبول کیا، آپ نے گزشتہ کو معاف کر دیا اور ان کے اسلام کو قبول فرمایا، لیکن فرمایا کہ اے واشی مجھے ذرا یہ تو بتا کہ میرا چچا حمزہ تو شیر تھا، تو نے میرے چچا کو قتل کیسے کیا؟ تو واشی ابن حرب کہنے لگا کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کے سنانے سے آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن آپ کا حکم ہے تو میں نے تعمیل کرنی ہے، تو میں ڈرتے ہوئے کچھ تھوڑا سا سنا دیتا ہوں۔ تو واشی ابن حرب نے خود اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگا کہ میں مکہ میں تھا، میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا، یہ جبیر بن مطعم بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا، اور مجھے میرے مالک نے کہا کہ دیکھ بدر کے اندر میرے چچا طعیمہ بن عدی کو نبی کے چچا حمزہ نے قتل کیا تھا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اپنے چچا کا انتقام لوں اور بدلے میں نبی کے چچا کو قتل کرواؤں، اس طرح میں اپنے سینے کے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں، اگر تو یہ کام کر لے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اور میں بڑا نشانے باز تھا، میرا نشانہ خطا نہیں جاتا تھا، تو میں نے اس بات کو قبول کر لیا، اور ادھر سے مجھے دوسری آفر بھی ہو گئی، ادھر سے ہندہ بن عتبہ ابو سفیان کی بیوی، اس نے بھی مجھے آ کر کہا کہ اے واشی اگر تو حمزہ کو قتل کر دے
کہ اس نے میرے باپ عتبہ کو بدر کے اندر قتل کیا تھا، میں بدلہ لینا چاہتی ہوں، میرا بیٹا حنظلہ بھی بدر کے اندر مارا گیا، میرا باپ عتبہ بھی وہاں پر مارا گیا، تو لہٰذا میں انتقام لینا چاہتی ہوں، اگر تو حمزہ کو قتل کر دے میں تجھے انعامات سے نواز دوں گی، میں تجھے سونے کے اندر تول دوں گی۔ اب ادھر سے دو بندوں کے پیشکش ہے، ادھر آقا کی آزادی کی، ادھر انعام کی۔ اب دونوں کا لالچ تھا، تو میرا مقصد مسلمانوں سے جنگ کرنا لڑنا نہیں تھا، میں صرف اپنے اس کام کے لیے گیا تھا۔ میں جا کر چھپ کر ایک چٹان کے پیچھے بیٹھ گیا تھا اور میں دیکھ رہا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے، جس سمت کو جاتے کفار کی صفیں پلٹ دیتے، کوئی بھی کافر آپ کے سامنے بچ کر نہ جاتا۔ اور پھر میں نے جب موقع کو تاڑا کہ حضرت امیر حمزہ سامنے میرے آئے اور ان کا رخ بھی اسی سمت کو تھا، اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ کسی غلام پر، کسی کمزور کے اوپر وار نہیں کرتے تھے، وہ ہمیشہ بڑے سرداروں کو مارتے تھے، بڑے بہادروں کے اوپر۔ بہادر سے لڑتا ہے، کمزور غلام سامنے آتا امیر حمزہ اسے چھوڑ دیتے، کچھ نہیں کہتے تھے۔ اب یہ واشی بھی ان کی نظر میں آیا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے موقع تاڑ کر میں نیزہ سنبھال کے بیٹھا تھا، میں نے وار کیا تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کے اندر جا کر لگا، اور پھر آپ گرے تو آپ اسی حال کے اندر شہید ہو گئے۔ اور پھر جنگ کے اختتام پر اب یہ مجھے جبیر ابن مطعم مولا کی طرف سے آزادی مل گئی کہ اس کا کام پورا ہو گیا۔ اب ہندا نے مجھے کہا کہ آج چل میرے ساتھ، اور پھر میدان میں مجھے لے گئی اور کہا کہ اس نیزے کو کھینچ۔ وہ نیزہ کھینچا نہیں جا رہا تھا، میں نے بڑی زور لگا کر وہ نیزہ کھینچا، اور پھر اس نے کہا کہ میں نے نظر مانی ہوئی ہے، میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں ان کا کلیجہ چباؤں گی، لہذا تو ان کا سینہ چاک کر اور کلیجہ نکال۔ اور اس نے یہ کام بھی کیا اور چباتی رہی، نکلا، اور پھر اس نے باہر اگل دیا۔ یہ سارا واقعہ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ واسی اب میں نے تیرا اسلام تو قبول کر لیا، یہ جرم تو میں نے تیرا معاف کر لیا، لیکن میرے سامنے نہ بیٹھا کر، پیچھے بیٹھا کر، اس لیے کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے اپنا چچا کا غم یاد آ جاتا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب شہید ہو چکے ہیں، نبی علیہ السلام جنگ کے اختتام پر تلاش کرتے جا رہے ہیں، فرمایا کہ میرے چچا میرے حمزہ نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ گئے، لاشوں میں دیکھا، مقتولین شہداء میں ان کے اندر بھی لاش نہیں ملی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زندوں میں دیکھو، غازیوں میں، وہاں بھی نہیں ملے۔ تو آپ خود ڈھونڈنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کان اعضاء کٹ چکے تھے، اور ان کا پیٹ چاک کر دیا گیا تھا اور سینہ چاک کر دیا گیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے چادر مبارک بچھائی اور ان کے جسم کے اعضاء اور ٹکڑے اس کے اندر ڈالے، اور آپ اتنا رو رہے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہچکیاں بندھ گئیں، جیسا کہ بچہ روتے روتے چپ ہوتا ہے تو اس کو ہچکیاں بندھی ہوتی ہیں، یہ کیفیت آپ کی ہو گئی تھی۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے چچا، اے امیر حمزہ، اگر مجھے اپنی پھپھی صفیہ اور آپ کے بہن صفیہ کے غم کا ڈر نہ ہوتا، میں آپ کو اسی حال میں چھوڑ دیتا اور پرندے کھا جاتے، اور ان کے شکم سے کل کو قیامت کے دن آپ اٹھتے اور اللہ آپ سے پوچھتا کہ اے میرے بندے، تو کس وجہ سے قتل کیا گیا، تیرا یہ حشر کیوں کیا گیا، اور تو کہتا کہ اللہ صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر۔ تو واشی ابن حرب یہ بھی مسلمان ہو گیا، یہ بھی فتح مکہ کے موقع پر بھاگ گیا تھا۔ اب ہندا بن عتبہ ابو سفیان کی بیوی جس نے کلیجہ چبایا، اس کا کیا ہوا، اس کے بارے میں بھی قتل کے آرڈر تھے۔ اب یہ چھپی ہوئی ہے، اس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے، اور آپ صفا پہاڑی پر تشریف لے، یہاں پر بیعت لے رہے ہیں۔ پہلے مردوں سے بیعت لے لی، اسلام کے اوپر بیعت لی، جہاد کے اوپر بیعت لی، اللہ رسول کی اطاعت کے اوپر بیعت لی۔ اب اس کے بعد عورتوں کی باری آئی۔ جب عورتوں کی باری آئی، آپ صفا پہاڑی پر ہیں، تھوڑا سا نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، اور پیچھے خواتین ہیں، آپ ان سے بیعت لے رہے ہیں۔ اور اللہ نے بیعت لینے کا طریقہ بھی بتا دیا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن
ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن اللہ۔ فرمایا کہ اے نبی، جب یہ عورتیں آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے اس بات پر بیعت لیں، شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، بہتان نہیں باندھیں گی، کسی اچھے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اگر یہ ساری شرطیں مانتی ہیں تو پھر آپ ان سے بیعت لے لیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے۔ اب نبی علیہ السلام کے بیعت لینے کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کبھی کسی نامحرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی مصافحہ نہیں کیا، کبھی ہاتھ نہیں ملایا۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا بیعت کا کہ آپ اپنے عمامہ مبارک کا ایک گوشہ پکڑ لیتے کنارہ اور دوسرا کنارہ خواتین کی طرف دے دیتے تو خواتین پکڑ لیتی، اس طرح بیعت ہوتی تھی۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ پانی کا پیالہ منگواتے اور اس میں آپ انگلیاں مبارک ڈال دیتے، پھر وہی پانی کا پیالہ خواتین کی طرف بھیج دیا جاتا تو جو خاتون بیعت کرنا چاہتی تھی وہ اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر بیعت کرتی اور عہد کرتی کہ میں اس کے اوپر برقرار رہوں گی، میں اس کی پابندی کروں گی۔ اب بیعت ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس بات پر بیعت کرو کہ تم شرک نہیں کرو گی۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو ہندہ بن عتبہ بولی، نبی علیہ السلام نے پہچانا نہیں ابھی، تو بولی اور کہنے لگی کہ یہ شرط آپ نے مردوں سے بیعت لیتے ہوئے تو نہیں لگائی تھی، خیر بہرحال ہمیں منظور ہے۔ پھر آپ نے اگلی شرط لگائی کہ اس بات پر وعدہ کرو چوری نہیں کرو گی، تو ہندہ پھر بولی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اگر خاوند خرچہ نہ دے ضرورت کے مطابق، کیا اس کے مال میں سے بغیر اجازت کے ضرورت کے بقدر عورت لے سکتی ہے؟ اور پھر وضاحت بھی کرنے لگ گئی، کہنے لگی کہ میرا خاوند ابو سفیان وہ ذرا کنجوس اور بخیل طبیعت کا ہے، وہ مجھے پورا خرچہ نہیں دیتا جو میرا اور میرے بچوں کے لیے کفایت کرے، میں اس کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر مال لے لیتی ہوں، کیا یہ بھی چوری کے اندر شمار ہوگا؟ اب جب اس نے یہ بات کی نا کہ میرا خاوند ابو سفیان، اب آپ نے پہچان لیا۔ فرمایا اچھا تو ہندہ ہے؟ کہنے کہ جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اب تو رحمت کے چادر کے نیچے آ گئی ہے، جا میں نے تجھے معاف کیا ہے، تیرے بارے میں تو بڑے سخت آرڈر تھے۔ اب پھر یہ مسئلے کے پوچھنے کا بہانہ کر کے گویا کہ وہ اپنا بتانا بھی چاہتی تھی کہ ابھی تک تو نبی نے پہچانا نہیں، پتہ نہیں میرے لیے معافی کا اعلان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ادھر ابو سفیان بھی کھڑے سن رہے ہیں کہ جو ہو چکا وہ میں نے معاف کیا وہ ختم ہے۔ اب پھر اگلی شرط لگوائی، تمام شرطیں لگ گئیں اور بیعت یہاں پر تمام ہو گئی۔ نبی علیہ السلام بیعت سے فارغ ہونے کے بعد اب صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں انصار صحابہ کرام آپ کے گرد قریب کھڑے ہوئے ہیں اور وہ انصار صحابہ آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں، گفت و شنید ہو رہی ہے، سرگوشیاں ہو رہی ہیں اور پریشانی کی کیفیت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ انصار کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو اور یہ آپس کی گفتگو کیسی ہے؟ تو انصار کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ بس کوئی بات نہیں۔ پر فرمایا نہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں کچھ خیالات آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے، ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ نبی علیہ السلام کے پیدائش کی جگہ بھی مکہ المکرمہ، آپ کے آباء و اجداد نے یہاں زندگی گزاری، یہ مکہ المکرمہ آپ کا جائے اقامت تھا، یہاں آپ نے ہجرت فرمائی، اب مکہ فتح ہو چکا ہے، اب شاید کہ آپ اسی اپنے وطن کے اندر جہاں بیت اللہ ہے مکہ المکرمہ کے اندر نہ ٹھہر جائیں، کہیں ہم مدینے والے محروم نہ رہ جائیں، یہ بس ہمارے دل میں خیال آ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ اے انصار تم پریشان نہ ہو، وہ المحیا محیاکم والممات مماتکم، اب میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا، کہ جب مشکل گھڑی کے اندر تم نے میرا ساتھ دیا، جب مکے والوں نے میری تکذیب کی تم نے میری تصدیق کی، جب مکے والوں نے مجھے یہاں سے نکال دیا تم نے مجھے ٹھکانہ دیا، جب انہوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا اور تم نے مال کے اعتبار سے میرے صحابہ کے اوپر بھی مال لٹا دیا، آدھی آدھی جائیدادوں باغات کا ان کو وارث بنا دیا، مالک بنا دیا، لہذا
اب میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو پھر آپ نے اس وفا کو، اس عہد کو پورا کر کے دکھایا کہ آپ کا روضہ مبارک کی مدینہ منورہ کے اندر بنا۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ ساتھ نبھاؤں گا تمہارے ساتھ، اور یہ انصار کے حصے اور قسمت میں یہ چیز آئی ہے۔ اب یہ بات بھی مکمل ہو گئی، اور بڑے بڑے جو سردار جو اشتہاری تھے ان کی بھی معافی کا اعلان ہو گیا، اور پھر آپ نے یہاں کے کچھ انتظامات فرمائے، تقریباً کوئی 15 سے 19 دن قیام فرمایا، اور پھر بیت اللہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے 360 بت، ان کو نکلوایا اور توڑا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور آپ بت کی طرف یوں اشارہ کرتے، ابھی وہ چھڑی وہاں تک لگی نہیں ہوتی تھی کہ بت پہلے ہی اوندھا منہ گر جاتا تھا۔ حالانکہ انہوں نے لوہے کی کیلوں کے ساتھ اور شیشے کے ساتھ ان کو مضبوط کیا ہوا تھا، وہ گر جاتے، اور آپ یہ آیت پڑھتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل بھاگ گیا۔ اور پھر مکہ کے اندر 360 بتوں کی نجاست سے، غلاظت سے بیت اللہ کو پاک صاف کر دیا۔ تو مکہ کے اطراف کے اندر جو بت تھے، لات منات اور عزا، آپ نے صحابہ کو بھیج کر وہ بھی سارے گروا دیے۔ تو اس طرح یہ سارا انتظامات مکمل ہو گئے۔ یہ فتح مکہ کا مختصر واقعہ یہاں تک مکمل ہوا۔ کل سے انشاءاللہ اگلی صورت کا درس ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔